جو سب سے اہم حدیث ہے اس کی ترکوبرا کے حساب سے، یعنی ان ٹائم کی حدیث ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں حدیث. آپ ایک دفعہ آرام سوئے ہوئے تھے کہتے ہیں، مجھے یاد آ جاتا ہے، تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا، تو آپ نے اٹھ کے کہا ویل للعرب، عرب کی تباہی، عرب تباہ ہو گئے. دوبارہ کہا ویل للعرب، عرب تباہ ہو گیا. پھر کہا ویل للعرب. تو آپ کی زوجہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا وہ موجود تھی. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا من شر قد اقترب، وہ فتنہ بہت نزدیک آ گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں سوراخ کر لیا. اگلا تھا کہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ فرمایا یہ بنی نوع انسان میں سے ایک ایسی قوم پیدا کی گئی ہے کہ قیامت دن دوزخ میں آپ ایک ہوگے اور وہ 9999 ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ ان کی شرح دوزخ میں جانے والی ہوگی، آپ ایک ہوگے. اور پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ، اڑا کے رکھ دیں گے. آپ خود سوچیں نا کہ ہماری زندگی کی پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کمایا اس کے مطابق نہیں کھانا. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں، پاکستان میں 80% قرضہ جو ہے وہ بینکوں کا ہے. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ ہم کاغذ کے جو جعلی نوٹ ہیں اس کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں. یار میاں منشا سے کو اتنے پیسے دے دے، یار اس کو کیا نام ہے دوسرا والا جو ہے ابراہیم ٹپ اس کا والا اس کو دے دو، پیسے دے دے. وہ سارے مل ملا کے آپ کو پیسے دیں. اچھا چلو ایک جہاز خرید لو 11 ارب کا. ایک وہ مطلب اگر آپ کو کمائی کمپنی کا اندازہ ہو تو آپ 11 ارب کا جہاز نہیں خریدیں گے. اور 4 ارب یار اورنج ٹرین تو شور ہے یار، بے شک خسان اصلی طرح دنیا میں بڑے بڑے ملک لگی. تو جو ہم نے اس سسٹم نے یہ کیا ہے کہ ایک غریب آدمی کو اپنی اوقات کے مطابق جینے سے نکال دیا ہے. یہ بڑی تیزی سے نہیں ہوا. ہاں یعنی 43 دیکھو ہوا یہ نا، سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی ہے، نارمنڈی جس دن فتح ہوا ہے، منٹگومری نے فتح کیا تھا، اس کا بھی واقعہ سناؤ تو آپ حیران رہ گئے. سنائیں پلیز. منٹگومری جو ہے یہ جرنیل تھا، شادی نہیں کی ہوئی تھی، تو بڑا کبا جا آدمی جن کا نا پنجابی میں، تو جس مالک مکان کے ساتھ جانا لڑائی ہو جائے. فیلڈ مارشل منٹگومری برطانیہ کے وزیر اعظم کے دروازے پہ چلا گیا. وہ گھبرا گئے فیلڈ مارشل، اور وہ بھی جس نے سیکنڈ ورلڈ وار جتوائی تھی. باہر آ کر ریسیو کیا وزیر اعظم، اندر لے گیا. اس نے کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مکان نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، کوئی ضروری مجھے کوئی میری مرنے تک یا کوئی مکان لاٹ کر دیں یا کوئی زرعی زمین لاٹ کر دیں تاکہ میں وہاں جا کے سیٹل ہو جاؤں. جواب سنیں سر وزیر اعظم کا. اس نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کو اپنی تمام خدمات کے بس تاج برطانیہ تنخواہ دیتی رہی ہے اور ایک دن کے لیے بھی آپ کی تنخواہ لیٹ نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم برطانیہ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کو سرکاری زمین لاٹ کر سکے. اوئے ہوئے 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 سر ساڈے پورے سسٹم دے منہ تے تماچا جے ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجی. تو وہ فیلڈ مارشل منٹگومری اس نے جتوایا نا جب، تو امریکیوں نے چونکہ پیچھے پڑے ہوئے تھے، امریکیوں نے فوراً 48 ملکوں کی ایک کانفرنس بلائی برٹن ووڈ میں امریکہ میں. انہوں نے کہا برطانیہ جہاں جہاں سے نکل جاؤ، نکلو، ہندوستان چھوڑو، آسٹریلیا چھوڑو، کینیڈا چھوڑو، جہاں جائے، فرانس نکل جاؤ، مصر چھوڑو، الجزائر چھوڑو، سب نکل جاؤ. اب ہم ان لوگوں کو گورن کریں گے خود. انہوں نے کہا تم کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ایک معاشی سسٹم. اب کہ فوج نکلی ہے صرف اس سود کے سسٹم سے کنٹرول کیا. انہوں نے ایک بنایا انسٹیٹیوشن IMF، یہ بنا جولائی میں. IMF نے کہا انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم بنایا کہ آئندہ سے کوئی ملک جو ہے سونے اور چاندی کے سکے میں کاروبار نہیں کرے گا. ایوری کنٹری شوڈ ہیو اے پیپر کرنسی. اور حدیث ہے کہ انہی کے اندر کریں، اور اس کو نقدین کہتے ہیں. نقدین. حدیث کیا 1947 تک سکے جو تھے، یہ میرے گھر میں بھی آپ بھی اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے، وہ کہے گا سونے کا سکہ پاؤنڈ ہوتا سی، تو یہاں وہ چھوٹا ایک چاندی کے سکے تو میرے پاس بھی رہے، میرے والد نے مجھے دیے تھے. روڈا ہوتا تھا، ایک وہ بادشاہ تھا گنجا تھا، وہ پتہ نہیں جارج 5 تھا، اس کو روڈا کہتے پورے پاکستان میں، پورے انڈیا پاکستان، تو پوری دنیا میں ہوتا. دیکھیں نا
تب آپ سونے اور چاندی میں کاروبار شروع کریں گے نا تو دو کام ختم ہو جائیں گے. آپ کا ایکسچینج ریٹ ختم ہو جائے گا. میرا سکہ بھی سونے دا, فرانس کا سکہ بھی سونے دا, امریکہ کا سکہ بھی سونے پہ جب تو آپ میرا استعمال کریں گے, وہ یہاں استعمال کریں گے. یہ ساری جتنی بھی دکانیں لگی ہوئی ہیں بند ہو جائیں گے. بند ہو جائیں گی. دوسرا, انفلیشن نہیں ہوگی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دکان ہے نا, اس دکان میں مال ہے 5 لاکھ کا, تو اگر 5 لاکھ کے نوٹ ہوں گے بازار میں تو وہ 5 لاکھ ریٹ رہے گا. لیکن نوٹ اگر 10 لاکھ کے ہوں گے تو وہ 10 لاکھ کا مال ہو جائے گا, کیونکہ مارکیٹ میں کاغذ کا نوٹ آ گیا. بالکل صحیح. آپ کی جیب میں 100 روپے ہے, میں چاہتا ہوں کہ یار میں نوٹ چھاپوں, تو میں اسٹیٹ بینک کو کہتا ہوں کہ 100 روپے والے 10 ارب کے نوٹ اور چھاپ دیں, تو آپ کا 100 روپے آ جائے 80 روپے کا ہو جائے گا, پڑے پڑے جیب میں, بڑے بڑے جیب. تو اس کا انہوں نے کہا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے سینٹرل بینک, ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کرنسی. اب کرنسی میں دیکھیں نا, میری اور آپ کی پہچان پاسپورٹ نہیں ہے, یہ قائد اعظم کا نوٹ ہے جو بحر عرب کے بعد جس کو پہچانتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ ذرا چلا کے دکھائیں مجھے, صحیح ہے, بالکل صحیح. دبئی میں چلا کے دکھائیں, آسٹریلیا میں چلا کے دکھائیں, کہیں بھی نہیں, سوال ہی پتہ نہیں. پاسپورٹ چل جاتا ہے دنیا پوری میں, یہ نوٹ نہیں چلتا. نوٹ نہیں چلتا, بالکل صحیح. کیونکہ نوٹ کس کا چلتا ہے, ڈالر. ڈالر, ہاں, کیونکہ انہوں نے اس کو ڈالر کو اس کی سٹینڈرڈ پہ رکھ دیا ہوا ہے گولڈ کے. گولڈ کے, اس کو کہتے ہیں ڈالر ایز اے گولڈ سٹینڈرڈ. اور پھر 74 میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ شاید فیصل چونکہ اس کے مخالف تھا ان چیزوں کے, تو اس کو شہید کیا. انہوں نے پھر عربوں سے ایگریمنٹ کیا کہ جو بھی تیل بیچے گا وہ اس میں بیچے گا, ڈالر میں بیچے گا. ڈالر, اس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالر. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, اللہ اکبر, کیا بات ہے, صدق یا رسول اللہ. وہ کیا ہو گیا, سونے کی نیول بدل آ گیا کہ سونے کی جگہ پٹرول آ گیا, اس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرات کے نزدیک سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس پہ لوگ لڑیں گے. وہ ڈالر, پیٹرو ڈالر, سونے کے نعم البدل میں کیا نہ آیا, تیل آیا. تیل آیا. اب رسول اللہ کی تمام حدیث ہیں تشبیہات کی حدیث ہیں, بیسیکلی اس کو تشبیہات کے ساتھ دیکھنا چاہیے. تو وہ تیل آیا, اور آج دیکھیں اس کے آپ نے کہا کہ ایک آدمی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے. اور لڑائی آپ سنیں, اب لیبیا میں انہوں نے تیل اس بیچنا شروع, اس کا ستیہ ناش کیا. ادھر آپ جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی 1920 سے تیل کے اوپر. یعنی آپ اندازہ کریں 57 اسلامی ملک ہیں, صرف 3-4 ملکوں میں جنگ ہے, سب تیل کی وجہ سے. تیل کی وجہ سے, بالکل صحیح ہے. سر یہ جو انہوں نے تیاری کی ہے ابھی دجالی نظام کی, کون کون سی چیزیں انہوں نے ابھی تک گین کر لی ہیں؟ ٹیکنالوجی کیا ٹیکنالوجی تو آگے جائے گی. ابھی آپ دیکھیں آج سے صرف 25 سال پہلے, کیونکہ میں 70 سال میری عمر ہے, تو 70 سال کے بندے کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی جلدی تبدیلی آئی. کیونکہ ہمارے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ٹیلی فون ہے جی, تو وہ جو گھمانے والا, تو 25 سال بعد وہ جو بٹن والا آ گیا تھا. 25 سال تک وہ ڈر چلتا رہا تھا. لیکن 1999 میں جب ایمس کا فون میرے ہاتھ میں آیا ہے, تو اس کے کچھ 3 سال بعد موبلنگ کا چپ کا فون آیا ہے, اور پھر اس کے بعد جناب ٹچ سسٹم آیا ہے. یعنی ہم بچپن میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ٹیلی فون کرتے ہوئے بندہ سامنے بندے کو دیکھ بھی رہا ہوگا. میں جب پہلی دفعہ فون خریدنے گیا تو وہ گورا تھا, تو 1998-9 میں پہلے جب فون ایمس کا فون آیا تھا, اس کو پتہ نہیں کیا تھا, اس کا انسٹا فون. انسٹا, ہاں, پاکتل اور انسٹا دو کمپنیز آئی تھی اس ٹائم. انسٹا پہلے آیا تھا. تو اس نے کہا اوری صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, ایک زمانہ آئے گا کہ جب یہ آپ کے جتنے ٹیلی فون ہیں نا لوکل لائن, یہ فارغ ہو جائیں گے اور کال کا کوئی پیسہ ہی نہیں ہوگا. آ گیا. یہ ابھی اتنی سی بات ہے. آپ ٹیکنالوجی ہر روز کہتے ہیں 45,000 نئی ایجادیں ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے اللہ وائنڈ اپ کے چکر میں جلدی ختم کرو, کافی ہو گیا, لوگوں نے بہت جی لیا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں اس میں جو اینڈ ٹائم کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی, اور سب سے پہلی کڑی تمہاری خلافت کی ہوگی, اور آخری کڑی نماز کی ہوگی, اور ایک آدمی اس کو پکڑیں. آپ اندازہ کریں اس سے کم والی کو پکڑ لیں گے, اس سے کم والے, یعنی سب سے اہم خلافت ہے, سب سے نیچے نماز آتی ہے. ہمارے الٹ کر دیا ہوا ہے. مجھے اقبال کہتا ہے نا کہ ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد. ہم کہتے ہیں سجدہ کر لیا, باہر جو مرضی ہوں رہے,
ہم اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میں کبھی پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ جبریل نے بس بھیجا نیچے کہ جاؤ فرافرا بستی پہ عذاب نازل کرو. تو جبریل واپس لوٹ گئے. ان کا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے لم یاس کا طرفت عین, اس نے آنکھ جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کیا. اب اس سے بڑی کوئی احتیاط ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی چلا ہو سکتا؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے کہ عابد و زاہد تھا, عبادت کرتا تھا, لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اس کو نیچے پٹکو اور بستی اس کے اوپر پٹکو. تو وہ ایک ہم نے سسٹم جو تھا نا, انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر یہ ڈال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری جو حدیث ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الیسر, کہ بیت المقدس کی جس وقت امپورٹنس بنے گی وہاں پر اب سے شروع ہو گیا امریکن بیت, تو مدینہ جو ارریلیونٹ ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا فیصلہ جو مدینے میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم سے روزے دی جالی چوم لینے دے, بس اتنا ہے نا, ایک عقیدت اور احترام اور محبت اور یہ. ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت علی تک سارے فیصلے, حضرت علی کوفہ میں چلے گئے تھے, لیکن حضرت علی شروع میں تو مدینہ میں ہوئے تھے. فیصلے تو سارے مدینہ میں ہوتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق کی, حضرت عمر کے, عثمان, سب فیصلے مدینہ میں ہوتے رہے. یہاں تک کہ مدینہ پھر ہم نے خود ریلیورٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اس سے نکل گئے. کسی نے بغداد کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا, کسی نے شام بنا لیا, اور مدینہ کو ہم نے کہا کہ نہیں. وہ جو سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی سقایا اور خدمت کرنا, تم نے اس کو دین سمجھ لیا؟ اللہ طنز کے ساتھ کہتا ہے خادم الحرمین الشریفین اور یہ اور وہ. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو بندہ حج کرنے ہے اس سے کرایہ نہیں لیا جا سکتا. ضیوف الرحمان ہے, رحمان کے کتنا بڑا کاروبار ہے وہاں کا, سارا 40 پہ رہا, ایک تیل اور ایک یہ دو ہی تو جو ہے وہ چیزیں ہیں. نہیں وہ اور کم کرایہ, رہنے کا کرایہ, وہ آئے کاروبار کرے, پیسہ لے کے خرید و فروخت کرے, وہ تو کرتے تھے مجھے, ان سے کرایہ نہیں لیا جا سکتا. انہوں نے وقف بنائے ہوئے ہیں, اس وقف کے اندر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, اس پہ دیکھا وقف فلاں 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 فلاں, کہ یہ وقف ہے مقاصد کے لیے, اور اس وقف کے یہ عمال ہیں, یہ اس کو نگرانی کرتے ہیں, ان کا اتنا پیسہ اتنا, یعنی وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی شک نکالا, مسلمان نکال لیتے. شعر ہے بڑا اچھا کہ فقیہ کلندر دو جز دو حرف دو لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے اعجازی کا, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. کمال. سر یہ بتائیے گا کہ از اٹ پاسبل, جیسے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات ہوئی دجال کے ساتھ, حدیث تو ہے نہیں میں تھوڑا سا اس پہ سوال آگے جو ہے وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کہہ لیجئے کہ از اٹ پاسبل کہ آج بھی دجال کے پیروکاروں کی اس سے ملاقات ہو رہی ہو, آج بھی کچھ لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں. کلٹ تو ہیں, دیکھیں کلٹ دنیا, آپ جب کلٹس کی اسٹڈی کریں نا تو بڑے بڑے کلٹ ہیں, خصوصاً فری میسنریز کا جو بہت بڑا ایک طویل سے, آپ خود سوچیں کہ اتنے کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ اونلی پریزیڈنٹ جو کہ فری میسنری نہیں تھا امریکن, وہ تھا جان ایف کینیڈی. اس کو قتل کیا, اس کے خاندان کو قتل کیا, اس کو چھوٹا سا بچہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا کہ تم کون ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا اصل میں نا جوس کا جو ایک قبالہ کا جو سسٹم ہے, اور وہ جو خاص طور پہ سامری کے اس کو مانتے ہیں, گائے کے بچوں کہتے ہیں, وہ کرامت تھی, سامنے آ گئی. حضرت موسیٰ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا, کیونکہ حضرت ہارون نے کہا کہ امت میں خرابی پیدا ہو جائے گی اگر میں ان کو روکتا. حضرت موسیٰ نے جب آ کے داڑھی پکڑی نا, کہا کہ تم نے روکا نہیں, فرمایا امت لڑ پڑتے آپس میں. تو ان کے فالوور بھی قبالہ کی صورت میں, ان کی بہت بڑی موومنٹ ہے اس میں, وہ چلے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو سیکسول کلٹس بہت بڑی بڑی ہو جی. تو بنیادی طور پر شیطان کے اخوان الشیاطین, اللہ کہتا ہے شیطان کے ساتھی وہ موجود تو ہے, اکیلے شیطان کی تو بات ہی نہیں کی. دیکھیں نا, جہاں اللہ تبارک تعالیٰ طاغوت کی بات کرتا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, کہ وہ کہتا ہے وہاں آپ اکیلے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا. اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو روشنی کی طرف لے کے جاؤں گا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم, کہ وہ پھر ایک بڑی مضبوط رسی کو پکڑ لیتا ہے جو طاغوت کا انکار. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور, اللہ جو ہے پھر ان کا وہ بن جاتا ہے, ٹھیک, اور وہ ان کو اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور دوسرے اولیاء, ادھر بھی اولیاء کا نام ہے, طاغوت کے اولیاء ہو جاتے ہیں. اب طاغوت بنیادی طور پہ
قرآنی اصطلاح ہے 3 سطحوں. ایک ہوتے ہیں آپ جو کفار ہوتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اللہ کے ہاں ECL نہیں ہے کہ میں کہوں گا میں نہیں جانے دوں گا, میں آخرت میں نہیں جانے دوں گا, وہ جدھر مور سٹیمپ آنا ہے نا دے لاڑا ہونے کا چل پتر. تو اللہ کہتا ہے قیامت کے میں دیکھ لوں گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں کہا. وہ مطلب آپ دیکھیں ناروے بن جاؤ, سویڈن بن جاؤ, ڈنمارک ہو, 2 دنیا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, تم کافروں کا تمہیں شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع الغرور, یہ دھوکے, یہ تو دنیا کی بات ہے, تم کیا بات. دوسرے ہیں فاسق, جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہ بڑی اللہ کو غصہ آتا ہے ان کو. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب, ہمارا حال دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وجزاؤہم من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو, ایک کو نہیں مانتے ہو. نماز مانتے ہو, سود نہیں مانتے ہو, سود کہتے ہو تو کچھ کرنا ہے. روزہ مانتے ہو, زنا کے بارے میں کہتے ہو کہ نہیں یہ بہت سخت ہے جی, حد جاری کرو. چوری کے بارے میں کہتے ہیں پرانی مجرمانہ سنائیں, پورا ملک ٹنڈا ہو جائے گا, 2 ٹنڈے کرو, ایک میں سمجھتا ہوں اگلا ختم ہو جائے گا, مجال ہے. تو اللہ کہتا ہے اس کی جزا کیا ہے, الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, میں ان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا. جاؤ تمہارے پاس تیل کی دولت ذلیل, جاؤ تمہارے پاس ایٹم بم ذلیل, جاؤ تمہارے پاس یہ ٹن کی دولت ذلیل. اللہ خزی فی الحیاۃ الدنیا, واحد چیز ہے جہاں اللہ کہتا ہے میں تمہیں ذلیل کروں گا, جہاں ایک قدر نہ مانو یار نکلو, لیکن میرا فارم بھر کے جم خانہ کا ممبر بن کے, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلوز کالر پہن کے نہیں آؤں گا. وکیل بن کے یہ نہیں ہوتا میں کالا کوٹ نہیں پہن. کاکول کی اکیڈمی میں جا کے یہ نہیں ہوتا میں پریڈ سے انکار کروں گا, یا نہ مانو جاؤ تو مرضی, بس قیامت دن دیکھ لو. تیسرا وہ کہتا ہے طاغوت. تیسری طاغوت وہ ہے جو خود بھی اللہ کو نہیں مانتا اور دوسروں کو بھی اللہ پہ احکامات پہ عمل نہیں کرنے دیتا. وہ ہے امریکہ اس وقت. وومن ایمانسپیشن, جینڈر وہ مانو. برٹن ووڈ پوری دنیا پہ سود کا نظام نافذ کیا, نکل کے دکھاؤ اس کے اندر. قذافی کا اشر کیا, صدام کا اشر کیا, جس کا چاہے جو اس سے سمجھنے. تو اللہ کہتا ہے طاغوت کا انکار جو ہے سب سے امپورٹنٹ تھنگ, دیٹ از دی موسٹ اینڈ فنڈامنٹل تھنگ. اور اس طاغوت کے انکار کا ہم میں حوصلہ ہی نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں, ڈرتے کیا, اس کے ساتھی ہیں وہ. اور اللہ کہتا ہے اولیاء الطاغوت ملعون, وہ کہتا ہے یخرجون من النور الی الظلمات, وہ تمہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو دوسری ہے نا کہ جو ملامت القرآن میں جو آیت جو حدیث تھی نا کہ میل عرب تباہ ہو جائے گا. آپ نے حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے جو ایسے عرب تباہ ہوں گے, کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا عربوں کا جو فتنہ اس میں داخل نہ ہو. پھر ایک خاتون جو ہے وہ گزرے گی تو دیکھے گی ایک جوتی پڑی ہوئی ہے, تو کسی قریشی کی جوتی ہوگی, تو قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایران تباہ ہوگا. آپ نے کہا کہ عرب تباہ ہوں گے کہ اول فارس. ایران کے 2 حصے ہیں, فارس کا حصہ ہے اور خراسان کا حصہ. خراسان بچ جائے گا, یہ مشہد کا علاقہ جو ہے, یہ جو علاقہ جو ہے سیستان بلوچستان کا, یہ بچ جائے گا. فارس کا علاقہ جو ہے تہران ہے, اصفہان ہے, رے ہے, یہ علاقہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. قریب ہے ابھی. ہاں سر بس اکیلا چھوڑ دیں گے. اب حکومت چھوڑے گی نا اکیلا ان کو, شروع ہو گیا نا چھوڑا. اب پاکستان کا ثالثہ کام ختم ہو گیا. اب تو پھر سر دہائیوں کی بات ہے, آخری سر جس دن یہ جنگ شروع ہوئی ہے, میں گزشتہ 50 دفعہ کہا یہ نہیں رکے گی. ادھر خوشخبریاں ہم نے بند کرا دی ہے, ہم نے یہ کر دیا ہے, مبارک جناب کیا بات ہے, ٹرمپ صاحب سلوٹ ہے. میں نے کہا تھا نہیں رکے گی بھائی. غزہ کی جنگ جس دن شروع ہوئی ہے, میں نے کہا اٹس بیسیکلی رسول اللہ کہ شام سے جنگ شروع ہوگی, تو غزہ از شام. فرمایا میری امت میں ایک گروہ جہاد کرتا رہے گا, جہاد کرتا گا, جہاد کرتا. کہاں تلاش کریں؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد. اللہ اکبر. اور وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو رسول اکرم کی ایک بڑی حدیث ہے, میں کانپ جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے قیامت دن اپنے قاتل کو لے کے آئے گا, تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ میں نے فلاں کی عزت کے لیے اور توسیع سلطنت کے لیے قتل کیا. اسلام کا مقصد لال قلعہ پہ پرچم لہرانا نہیں ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے. توسیع سلطنت تو اسلام میں ہے ہی نہیں. ظالم
کے خلاف کھڑے ہونا, مظلوم کی مالکم لا تقاتلون, کیوں نہیں قتل کرتے ان لوگوں کے لیے جو ایک ایسی بستی میں ہے جس کو اللہ کہتا ہے قریت ظالم, ظالموں کی بستی, اندر جا کے کشمیر ظالموں کی بستی, وہاں جہاد کرنا جائز, پورا انڈیا فتح کرنا نہیں ہے, مظلوم کی مدد, مظلوم کی مدد پورا مظلوم. اور اللہ کہتا ہے کہ وہ پکار کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مددگار بھیج, ہمیشہ نصرت کے لیے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مئی ہمارا ظالم, کہ جس نے کسی ظالم کی مدد کی یا اس کے ساتھ چلا, خرج من الاسلام, اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ نے رسول نے کہیں اتنا نہیں کہا, ظالم کے اوپر تو قرآن بڑا پڑا ہے یار. تو یہ ظلم تو ہو رہا ہے. یعنی آپ سوچیں, میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ گزشتہ تقریباً اس صدی میں مطلب جیوز کے بعد جو ہٹلر نے کیا تھا, سب سے بڑا جینوسائیڈ جو ہے وہ غزہ میں ہوا ہے یار. 33% بچے مارے ہیں انہوں نے. ایسے ہی کوئی بولا ہے نہ, یہ اتحاد اس وقت کیوں نہیں بنا مسلم امہ کا, جب تو چپ تھے سارے. ہوں میرے پاس یہاں آتے ہیں مفتی اعظم خزرہ جو آتے ہیں, کبھی کبھی فنڈ ریزنگ کے لیے بیچارے, میں ان کو سخت کرتا رہتا. تو ہم وہاں پر تھے اپنا کنونشن سینٹر میں, تو اسماعیل ہانیہ نے تقریر کی تھی وہاں, شہید نے فکرہ بولا تھا کہ آج پاکستان اسرائیل کو تھریٹ کر دے کہ میں دیکھوں گا تمہارے بچے مرنے بند ہو جائیں گے. اتنی امید اور کتنا پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ واقعی ان کو پتا تھا, واقعی ایسا تھا, ایسا ہونا تھا. اگر ایران بند کرا سکتا ہے تو ہم تو کہاں ہیں, کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اٹامک اپ کی بات. لیکن بہرحال ہمارے یہاں بہرحال اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, جی شروع ہو چکا ہوگا. چلیں سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا اور آپ نے آج پھر جو ہے وہ جتنی ہم گفتگو آپ کی سنی, بہت کچھ سیکھا. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنٹ افیئرس کو بھی بیان کیا, ہماری رسپانسبلٹیز کو بھی بیان کیا, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے, لمبی عمر, صحت, تندرستی دے اور ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.